کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی دل کانپتا ہے، زبان رک جاتی ہے، قدم لرزنے لگتے ہیں، دل کے اندر سے ایک عجیب سی آواز آتی ہے، کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں، لوگ کیا کہیں گے، کہیں میں گر نہ جاؤں۔ یہی ہے اندر کا خوف، یہی ہے اندر کا ڈر، وہ ڈر جو انسان کے خوابوں کو مار دیتا ہے، حوصلوں کو باندھ دیتا ہے اور انسان کو اس کے رب سے دور کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو بے شک اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر اللہ نے اپنے بندوں کو خوف سے آزاد کر دیا تو پھر یہ اندر کا ڈر کہاں سے آتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ ڈر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اللہ کا خوف جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے، اور دوسرا شیطان کا خوف جو انسان کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ کا خوف انسان کو سجدے میں لے آتا ہے اور شیطان کا خوف انسان کو گناہوں میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اللہ کے ڈر کو چھوڑ کر دنیا کے لوگوں کے ڈر میں جینے لگتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں اگر میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں ناکام ہوا تو کیا ہوگا، اگر میں گر گیا تو کون سنبھالے گا۔ لیکن یاد رکھو، لوگوں کا ڈر تمہیں روک سکتا ہے، اللہ کا ڈر تمہیں آگے بڑھا سکتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اور فرعون کے سامنے جا کر حق بات کہو، تو انہوں نے عرض کیا یا اللہ میں ڈرتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا لا تخف انی معکما اسمع و ارا، ڈر مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ میرے دوستو، بس یہی ایمان ہے کہ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو پھر کسی خوف کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آج ہمارا سب سے بڑا دشمن باہر کا نہیں بلکہ اندر کا خوف ہے، اندر کا ڈر ہے۔ کسی کو ناکامی کا خوف ہے، کسی کو لوگوں کی باتوں کا خوف ہے، کسی کو اکیلے رہنے کا خوف ہے اور کسی کو اپنے گناہوں کا خوف ہے۔ لیکن سنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ یعنی اگر تم ڈر کے بیٹھ گئے تو شیطان جیت گیا، لیکن اگر تم ڈر کے باوجود اٹھ کھڑے ہوئے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، ڈر ہمیشہ رہے گا، لیکن سوال یہ نہیں کہ ڈر ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ اگر ڈر تمہیں سجدے میں جھکا دے تو یہ رحمت ہے، اور اگر ڈر تمہیں ہار ماننے پر مجبور کر دے تو یہ فتنہ ہے۔ اندر کے ڈر کو دباؤ مت، اسے سمت دو، اسے دعا میں لے آؤ، اسے یقین میں بدل دو اور اسے اللہ کے قریب لے جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ویسا ہی بھروسہ کرو جیسا کرنا چاہیے تو وہ تمہیں ویسے ہی رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے، جو صبح خالی پیٹ تو نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ یعنی پرندہ بھی ڈرتا ہے لیکن وہ رکتا نہیں، نکلتا ہے، اڑتا ہے، پھرتا ہے اور اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ تو آج سے اپنے اندر کے ڈر کو دشمن نہ سمجھو، اسے اپنی پہچان بنا لو، کیونکہ جہاں خوف ہوتا ہے وہیں کوئی بڑی چیز ملنے والی ہوتی ہے۔ اگر تم ڈر رہے ہو تو سمجھ لو تم صحیح راستے پر ہو، کیونکہ جو اندر کا ڈر ہے وہ دراصل باہر کی ہمت کی نشانی ہے۔ جب کبھی دل کہے میں نہیں کر سکتا تو کہو میں نہیں، میرا رب کر سکتا ہے۔ جب کبھی تم گر جاؤ تو کہو رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو میری مدد فرما۔ اور قسم ہے اس رب کی جس نے یہ دعا دل سے کہی، اس کا خوف مٹا دیا گیا اور اس کے دل میں نور بھر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اندر کا ڈر تمہارا دشمن نہیں، تمہارا امتحان ہے۔
ہر خوف کے پیچھے ایک موقع چھپا ہوا ہوتا ہے اور ہر گرنے کے بعد ایک اڑان تیار ہے۔ بس ایک سجدہ، ایک دعا، ایک یقین اور ڈر ختم۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ کے سوا سب سے ڈرتا ہے وہ ابھی اللہ کو پہچان نہیں پایا۔ میرے دوستو، اپنے ڈر کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرو، اسے اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ جب ڈر ایمان سے ملتا ہے تو انسان ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔